اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کبا شاہ صاحب؟ یہ اللہ کے احسان جی، طبیعت ہے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب آج میں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ آرمی چیف کے حوالے سے، تقرری کے حوالے سے جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، سیاست دانوں نے پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے پہ کیچڑا اچھالا ہوا ہے، تو یہ اہم تقرری ہے، جن میں اوپر تھوڑے رہ گئے، تو دشمنان قوت جو پاکستان کے خلاف نے وہ بھی طرح طرح کے سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ پاک رحم فرمائے پاکستان سے۔ اس بارے میں آپ بتائیں ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یاد رکھیے، کائنات بنانے والے اللہ نے ملک کے وجود کو ایک مستحکم اور مضبوط دفاع کے ساتھ لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اب عدو اللہ سے مراد وہ گروہ ہے جو دشمن انسانیت ہے، جو ملکوں کو ہڑپ کرنے کے لیے ہمہ وقت منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے مقابلے پر تم اپنے دفاع کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے بھی اور اس کے دھمک سے بھی دشمن کے دل لرز جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کرنے والوں کی جو شان بیان کی ہے ناظرین، وہ قرآن پاک کی سورۃ العادیات آپ پڑھیں کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ ساری جو سورت کے ابتدائی آیات ہیں یہ افواج کے متعلق ہیں، یہ دفاع کرنے والے ان مجاہدین کے متعلق ہے جن کے گھوڑوں کے بھی اللہ پاک قسم کھا رہا ہے، اور جن کے گھوڑوں کے نتنوں سے نکلنے والی حبق کی جو آواز ہے میرا رب اس کی چھانے بھی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور جن کے واہ، گھوڑوں کی ٹاپ ماشاء زمین اللہ، پر جو لگتی ہے تو اس سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں میرا رب قرآن میں اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ دفاع کرنے والے وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے تذکرے میرا رب قرآن میں کرتا ہے۔ ہاں واہ۔ اب اس سے نکلتے ہیں تو ہم اپنی فوج پہ آتے ہیں، تو فوج 75 سال سے اس ملک کا وجود قائم رکھنے پہ اپنے ہزاروں جوان قربان کر چکی ہے، جس کا روز ازل سے دشمن وجود مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ روز ازل سے بھارت جو ہے وہ میرے اور آپ کے اس ملک پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے بھیڑیے کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ روز ازل سے اسرائیل ملک پاکستان کے بدترین دشمنوں کی صف اول میں کھڑا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ عربوں کو ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے کہ اب عربوں میں دم نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اگر ہمارے سامنے کسی وقت بھی کسی نے کھڑا ہونا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس لیے بھارت اور اسرائیل ناظرین مل کر آپ کی فوج کے خلاف ایسے شخصوں کو خریدتے ہیں جن کو لیڈرشپ کی صورت میں عوام کی کثیر تعداد کی حمایت حاصل ہوتی ہے، پھر ان کے منہ سے حصول اقتدار کا لالچ طمع ہرس دے کر فنڈنگ کر کے فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرواتے ہیں، جیسا کہ اس وقت پاکستان اس پراپیگنڈے کی تباہی سے دو چار ہے، سوشل میڈیا کی صورت میں، دوسرے ذرائع کی صورت میں فوج۔ اور پھر دیکھیے آرمی چیف کی تبدیلی کے حوالے سے ناظرین پوری دنیا کے اندر یہ تماشا کہیں نہیں لگتا، نہ ہی سے پہلے کبھی پاکستان میں لگا ہے، جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے جانے اور دوسرے چیف کے آنے پر پورے ملک کے اندر سیاستدانوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرا چیف لاؤ، ایک کہتا ہے میرا چیف لاؤ۔ بھائی فوج نے اس ملک کی نظریات اپنا جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، اور ملک کے اندر چھپے ہوئے غداران وطن کو وہ دہشت گردوں کی صورت میں ہو، یا مذہبی منافرت پھیلانے والے بیروپیوں کی صورت میں ہو، یا لسانیت اور صوبائیت کی بنیاد پر ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے والے سازشی ہوں، فوج ان کا تعاقب کرتی ہے اور ملک کو ان سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ ISI جو ہے وہ صرف سرحدوں کے حوالے سے نہیں بلکہ ملک کے گلی کوچے کے اندر بھی غداران وطن کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب اس کامیابی پر کہ 71 کے بعد اب قاری صاحب کی بلا کہ جو جتنے سال بیت چکے ہیں، اب 70 بھی لگائیں، 30 اور 20، یہ تقریباً 51 سال بنتے ہیں۔ 51-52 سال میں
بھارت اپنے مذموم ارادوں میں اسرائیل کی تمام تر ہمدردی کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اب ناظرین صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اس وقت فوج کے خلاف پاکستان کے اندر بہت سارے نادانوں کا ایک جمگٹھا جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ حاکم بداہن جس فوج کو وہ کمزور کر رہے ہیں یہ کمزور ہو گئی تو خدا کی قسم دہشت گرد تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے تمہارے سامنے تمہاری عزتوں کو برباد کریں گے، پھر گولیوں سے تمہارے سینوں کو چھلنی کریں گے، پھر تمہارے بچوں کا قتل عام کریں گے، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق تم پہ اپنا ہی حکمرانی مسلط کریں گے، پھر انڈیا جو چاہے گا وہ تمہارے ساتھ کرے گا، جیسا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت مسلمانوں کی بے بسی کا عالم ہے، پھر جو چاہے گا وہ یہاں وہ کرے گا ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، جیسا کہ اب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کے فوجی یہودی جو کچھ کرتے ہیں پھر وہ یہی کچھ ہوگا یہاں پر، اور یہ سب کچھ کرنے کا جو جرم ہوگا یہ ان مجرموں کے سر پہ ہوگا، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے یا ان کا تعلق مذہب سے ہے، جو دانستہ طور پر پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کر کے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر لے کے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور پی ڈی ایم کے قائدین کو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر ہر محب وطن شہری اپیل کرتا ہے کہ اس وطن کے دفاع کی دیوار کو تم سیاست کی نظر اور سیاست کی بھیٹ نہ چڑھاؤ، جو میرٹ پہ چیف آتا ہے اس کو لے کے آؤ۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا چیف لاؤ، پی ڈی ایم کہتی ہے میرا چیف لاؤ، دوسرے کہتے ہیں میرا چیف لاؤ۔ یار یہ کوئی پنجاب کا آئی جی لگانا ہے آپ نے؟ یہ پولیس ہے یا فوج ہے جس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، جس کا اپنا ایک نظریہ ہے، جس کا صرف نظریہ یہی ہے کہ اس پاکستان کے لیے ہر فوجی نے جینا ہے، اس پاکستان کی بقا کے لیے فوجی نے مرنا ہے۔ آپ ان کو اپنی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں گلی کوچوں میں، کبھی فوجیوں کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے قاری صاحب، کبھی فوجیوں کی گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر فوج کے خلاف ایک کتوں کی بھونک بھونکی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ تماشا فوج کے خلاف نہیں دیکھا جو اس وقت تماشا کیا جا رہا ہے، اور یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو بغیر جنگ کے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا پھر آسان طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کی فوج اور اس کے عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کر دو، دوریاں پیدا کر دو، فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دو۔ اب آرمی چیف جا رہا ہے تو آج اس کے خاندان کی ٹیکس فہرست جو ہے پبلش کر کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ قاری صاحب جنرل باجوہ کے لیے آئندہ مورخ ان کے کردار کے بارے میں لکھے گا کہ پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانے میں جنرل باجوہ کا اہم کردار ہے۔ ہمارے پچھلے دور حکومت میں مڈل ایسٹ ہم سے خفا ہو گیا، سعودیہ ہم سے خفا ہو گیا، یورپ ہم سے خفا ہو گیا، پھر فوج نے جب دیکھا کہ ملک جو ہے وہ سری لنکا بننے کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے تو باجوہ صاحب نے جا کر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ اپنے ذاتی جو مراسم تھے، فوج کی جتنی آج تک سعودیہ کے دفاع کے لیے خدمات تھیں ان کو، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ان سیاستدانوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کس کی لیگ پولنگ کرتی ہے، دوسری پارٹی اس کو کھینچ دے، وہ دوسری آ جائے، وہ دوسری آ جائے۔ یہاں تو وہ کبھی کہا تھا شاستری نے پاکستان میں جو آج صورتحال ہے قاری صاحب یہی ابتدان صورتحال تھی، تو انڈیا کے شاستری نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے اتنی دوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان نے حکومتیں بدل دی۔ آج صورتحال پھر وہی بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جنرل باجوہ صاحب نے صرف جے ایچ کیو کی چار دیواری میں محدود رہ کر یا یونٹوں کے وزٹ کر کے یا کور ہیڈ کوارٹروں کے وزٹ کر کے اپنا ٹینور پورا نہیں کیا۔ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی پوری سروس میں آئے روز کسی نہ کسی ملک کے اندر ملک کے حکمران کو، اس کے چیف جو اس ملک کی فوج کا چیف ہے اس کے ساتھ اپنے روابط کر کے اس پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کی نیا کو بچانے میں ایک سنہرا کردار ادا کیا ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور یہ جو صورتحال ہے آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے، میں آخر میں ایک اس پاکستان کا ادنا سا شہری ہوتے ہوئے درخواست کروں گا خدا کے لیے فوج کو متنازع نہ بناؤ،
اگر تم نے فوج کو متنازع کر دیا تو پھر تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے نہ آ کر تمہاری بھارت مدد کرے گا، نہ اسرائیل مدد کرے گا، نہ امریکہ مدد کرے گا، وہ تو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آخری میں کیو ٹی وی کے ناظرین کو شاعر کی زبان میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وطن کی فکر کر اے ناداں، وطن کی فکر کر اے ناداں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ اچھا پاکستان گزارش یہ کرنی تھی جی عوام کی تھوڑی سی اپیل کرتے ہیں، کچھ جو جس سیاست دان کو جس لیڈر کو پسند کرتا ہے پسند کرے بے شک، لیکن جب فوج کی آواز ہے تو فوج کے خلاف کسی قسم کوئی نعرہ نہ لگا۔ ناظرین آپ عوام جانتی ہے ابھی سیلاب آیا ہے تو یہ فوج ہی تھی جس نے 3 دن کی فاقہ کشی کی اور اپنے 3 دن کا کھانا فوج نے سیلاب زدگان کو دیا۔ 3.5 کروڑ انسانوں کو اب آپ 7 لاکھ بھی فوج لگائیں پاکستان کی، تینوں فوجیں اب بری، فضائیہ اور نیوی، تو 7 لاکھ بندوں کا 3 وقت 3 دن کا کھانا، یہ بنتا ہے 9 ٹائم کا کھانا، اور 9 کو آپ 7 سے ضرب دیں تو 2 کروڑ 70 لاکھ افراد کو فوج نے اپنے منہ کرنے والا سیلاب کی صورت میں دیا۔ اور سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد جو بہت بڑے لیول پہ کی ہے پاکستان میں، وہ اتنی سول حکومت نے نہیں کی جتنی فوج نے کی ہے، اور اتنی سول حکومت نے جو ہے نا سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی جتنی ٹی ایل پی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے کی ہے، اور پھر جماعت الدعوہ نے کی ہے جس کو بین کیا گیا ہے انہوں نے۔ تو یہ لوگ، یہ ہم تو اس ملک کے لیے جینا مرنا ہمارا ہے، اور فوج اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، سیلاب ہو تو فوج، زلزلہ ہو تو فوج، باہر سے بیرونی خطرہ ہو تو فوج، ملک کے اندر دہشت گردی کا خطرہ ہو تو فوج۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جہاں فوج نے اس ملک کی عوام کو تنہا چھوڑا ہو؟ فوج اور عوام کا تعلق تو ناظرین روح اور جسم کا ہے۔ پاکستان کی اگر بقا چاہتے ہو تو خدا کے لیے فوج کے خلاف پراپیگنڈے پہ نہ کان دھرو، نہ اس پراپیگنڈے کے شریک کار بنو۔ آخر میں آپ کی آواز اپنے ناظرین، آپ کی آواز اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، اور شہدائے افواج پاکستان